اب جو ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے اویس اور سلمان، مجھے اس کے والے سے بتائیں پیچھے ہم جو 9 باکسز دیکھ رہے ہیں ان کے والے سے بتائیں ذرا دوسرے راؤنڈ کو ذرا بریف کر دیجئے ناظرین کے لیے. میں کر سکتی ہوں بٹ میں چاہتی ہوں آپ کی شمولیت یہاں پر ہونا پلان کی. جی اس باکس کے اندر ہمارے لیجنڈری نعتخواں ہیں جو اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، وہ بھی ہیں کچھ، اور کچھ حیات ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ ہمارے بزرگان دین سارے اس کے اندر ہیں جنہوں نے نعت کو پیش کیا، ان کی تصاویر ہیں. تو جو بھی اس کو کھولے گا ان کی نعت اس نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معروف و مقبول نعت خوانوں کی تصویر اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کھولیں گے باکس. یہ ٹاسک ہے، یہ ٹاسک ان کو پہلے گائیڈ کر دیا گیا، پہلے سے گائیڈ کیا گیا ہے. اور یہ باکس یہ خود کھولیں گے، یہ باکس یہ خود مرحوم بھی ہیں جو حیات ہیں وہ بھی ہیں. جی جی ہمارے سارے دیکھیں، ہمارے لیے تو جو مرحوم ہے وہ بھی جا کے بھی حیات ہیں. ہمارے بڑے معروف ججز صاحبان بھی ہیں. جی ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ حافظ محمد علی رضا، آپ اٹھیے. جی اچھا، ویسے آپ لوگوں کے اگر پاس موبائل ہیں تو موبائل سے کہیں وہ تو نہیں ہو رہا، اپنی ورنہ سیٹ پہ موبائل رکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وائبریٹ کرے. جی کوئی بھی کھولیے. 5 نمبر آپ نے کھولا، اور کس کی پکچر ہے جی اندر دکھائیے؟ الحاج محمد یوسف میمن صاحب. جی الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی اس میں پکچر ہے، اور آپ تو اب آپ کو محمد یوسف میمن صاحب کا سنایا ہوا کلام پڑھنا ہے. پڑھا ہوا کلام. ٹھیک ہے علی رضا، آپ نے I'm sure ان کے بہت کلام سنے ہوں گے. یوسف میمن صاحب کے اپنا انداز تھا ان کا. چلیں میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. چاند کی طرح ان کو کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے. کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی. کیا کہنے بھائی فائنل ہو رہا ہے بنا سما کی آواز کا. لیکن میں کہتی ہوں بھئی ان کو سیمی فائنل میں بھی نا یہیں پہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے کنٹیسٹنٹ پہلی آج تو کیا بات ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ، مزہ آ گیا. یوسف میمن صاحب کے انداز کو انہوں نے پورے انداز سے
اپنے انداز میں دکھانے کی کوشش کی, اور اپنی بھی ان کی کچھ کاوشیں تھیں, اور وہ اویس بھائی کا جو کہتا ہے نا بھیڑار, وہ بھی شاید میں نے وہ بھی بیچ میں لگایا. بڈار میں اپنے پورے بڈار میں تھے. اویس بھائی کا بھڑان بھی آ گیا, یعنی کہ بڈار سے آؤٹ نہیں ہوئے نا اسی طریقے سے. میں ویسے اگر وہ مجھے 5واں وقت ہے, اللہ پاک یوسف احمد انشور کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی محافل میں جو جنت میں چڑھ کے حصہ لیتے ہوں گے ماشاءاللہ. سبھی بھائی, مقابلہ تو وہ ہوتا ہے جس میں مقابلے میں شامل طلباء کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اساتذہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے, یہ اصطلاح کیا ہے, اس سے کیسے کام لینا اور کیسے مزہ لیں. وسیع بھائی کی بے ساختگی جو ہے نا دل گلزار کر دیتی ہے. بیٹے بہت عمدہ اور اچھا آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جو کسی کے پڑھے ہوئے کلام میں کوئی ایسی چیز کرے اپنے طور پر جو حسن لگے. ورنہ جب ہم اساتذہ کی کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں بیٹا اور اس میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اضافہ بھونڈا ہو جائے تو یقین رہنی کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا نبھایا, اور اپنی انوینشن بھی جو آپ نے اس میں کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. چلو اچھا چلے جی, اچھا جی آجے چلے جی. ہم کیا نمبر شفل کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارا سر حافظ محمد علی رضا نے پڑھا ہے تو بھی کوئی اور پڑھ لیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ بتا دیں نا, یہ ہو سکتا ہے. نام دیکھ لیں گے. بلکہ مجھے اگر آگا تیاری ہے ہی, مدنی صاحب تو کھڑے ہو جائیں اور پھر آئیے نمبر کھولیے. آئیے بسم اللہ, آپ نمبر کیا دیر کھولیے. سے پڑھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, یہ تو ہم سوچے تھے کہ ذرا پریڈکٹیبلٹی. پہلا نمبر کھولا کیا ہے؟ ذوالفقار علی حسینی. ماشاءاللہ ذوالفقار علی حسینی. ماشاءاللہ, آ جائیے. خوش ہو گئے عبداللہ. ہاں لگتا ہے عبداللہ کی تیاریاں لگ رہی ہیں ان کی. جی ٹائم لیجیے گا عبداللہ. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جاؤں وہیں کہو جاؤں, غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بہت اچھا پڑھا جی میں مطمئن ہوں. ٹھیک. سبھی بھائی بیٹے آپ نے جہاں سے استائی لی ہے نا وہ تو جگہ آپ کی شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل بنی ہوئی ہے. یہاں پر آپ قائم رہیں گے, یہیں سے پڑھتے ہیں آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور بہت اچھا پڑھتے ہیں استائی میں. لیکن اس تناسب سے انترا نہیں آتا بیٹا. یاد رکھیں کہ جب ایک بہت جمی ہوئی استائی آپ نے کہی ہے تو اسی تناسب سے اس کا انترا آنا چاہیے, جو ذرا لاؤڈ ہونا چاہیے تھا, ذرا پھیلا ہوا ہونا چاہیے تھا. میرے خیال احتیاط کا دامن انہوں نے ہاتھ سے چھوڑا نہیں. احتیاط میں سر کی تباہی نہیں ممکن ہو سکتی نا. تو بیٹا کوشش آپ نے اچھی کی. یا تو طے کر لو کہ مجھے اسکیل پہ پڑھنا ہے تو پھر اس تناسب سے لو. تو انترا تو آپ کو جو بتانا پڑے گا کہ یہ انترا ہے اس کا, اور اس کو ہم اس تناسب سے لے کے آ رہے ہیں جہاں استائی کہی ہے. بہت اچھا پڑھا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ اس میں ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر آئیں گے ہوں گے تو باقی کنٹیسٹنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो समा की आवाज़ की ग्रैंड फिनाले में हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदेद। और अब ग्रैंड फिनाले का दूसरा जो राउंड है वो शुरू हो चुका है। 2 कंटेस्टेंट उन्होंने अपना टास्क बखूबी निभाया है और अब रहते हैं हमारे बाकी के 3 कंटेस्टेंट। तो अब कौन आ रहे जी हमारे पास? जी अब आ रहे हैं इस वक्त गुलाम मुस्तफ़ा, जिनका ताल्लुक गुजर खान से। गुलाम पहले अपना ये सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपका कलाम और साथ में जी हसन भी, हसन खुर्शीद साहब। जी हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और माशाल्लाह मैं अभी देख रहा था टेलीविजन के ऊपर कि आपके माशाल्लाह क्या है? कंटेस्टेंट बेहतरीन अंदाज में, और मुकाबला पता लग रहा है कि फाइनल हो रहा है माशाल्लाह। जी आइए अब यहाँ पर आ जाइए। सिद्दीक इस्माइल साहब का नाम निकला है, तो सिद्दीक इस्माइल साहब का कलाम आप पढ़ेंगे गुलाम मुस्तफ़ा। तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। शुरू हसन भी हम आपसे करेंगे, इन्होंने कैसा पढ़ा, टास्क कैसा निभाया? नहीं माशाल्लाह, उनकी पढ़त से पता लग रहा है कि बड़ा ठहर के उन्होंने, और सबसे मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने शुरू करने से पहले अपना स्केल अपने जहन में बिठाया, उसकी आस लेके फिर इब्तिदा की और बेहतरीन अंदाज में निभाया माशाल्लाह। फसी भाई पढ़ा तो अच्छा है, लेकिन ये सिद्दीक इस्माइल साहब का मारूफ कलाम नहीं है, ये और भी नात खानों ने पढ़ा है। सिद्दीक इस्माइल साहब की और भी कई नातें हैं जो उनसे मशहूर हुई हैं। नमदीदा नमदीदा है, नूरी महफिल पे चादर, नूरी महफिल, या रसूलल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। ये टास्क है, इस बार से तो नहीं पढ़ा इन्होंने, लेकिन अब बहरहाल सिद्दीक इस्माइल साहब ने जो पढ़ा है है सही पढ़ा, लेकिन टास्क पूरा नहीं है मेरे लिहाज से। सिद्दीक इस्माइल साहब ने वैसे पढ़ा तो है ये कलाम, तो ये सिद्दीक इस्माइल साहब ने इसके अलावा भी कई कलाम पढ़े। जी मैं समझ गया आपकी बात, ये उनका सिग्नेचर, वजह शोहरत की बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वजह शोहरत वाली ना, ये उनका सिग्नेचर नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। असल में बेटा होता यह है कि जब कोई नात खां अपना कलाम इंडेक्ट करता है ना, तो वो चूँकि उसका पढ़ा हुआ होता है, लोगों के जहन में होता है ये अंग और ये धुन फलां की पड़ी हुई है। सिद्दीक भाई ने तो ये कलाम बहुत बाद में पढ़ा है, पहले से पढ़ रहे थे सना खां एक बार, लेकिन बहरहाल चूँकि सिद्दीक भाई ने भी पढ़ा है तो चलिए इस हद तक रख लेते हैं उसको, ठीक है। लेकिन फिर वो सिद्दीक भाई वाला लहजा कहीं आना चाहिए, उसमें कहीं तो आए ना बेटा। और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने उसको पूरे मेलोडियस अंदाज में पढ़ा जैसी ये नात पढ़ी जाती है, इसमें कोई गलती नहीं, नात आपने बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन उसमें सिद्दीक इस्माइल साहब का कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ये एक मसला है, लेकिन बहरहाल अच्छा पढ़ा आपने। कोशिश कीजिए कि जिस नात खां का कोई कलाम सेलेक्ट कीजिए वो उसकी आवाज़ में रचा बसा हो, कानों में फ़ौरन पढ़ा जाए। जैसे इन्होंने बताया या रसूलल्लाह तेरी दर की सब फ़ज़ाओं को सलाम, या इस तरह और भी कलाम उनके पढ़े हुए हैं, तो उससे क्या होता है वो फ़ील आ जाती है आदमी कि उसने पढ़ा था, ये आवाज़ हमारे कानों में पहुँच गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा हमारे आज के चौथे कंटेस्टेंट आ जाइए। हमारे आज के चौथे कंटेस्टेंट मोहम्मद अब्दुल्ला।
بسم اللہ. نمبر 2. سبھی بھائی. اوہو سید سبی الدین. سبھی رحمانی اور مشکلات آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو گئی ہے کیونکہ جج صاحب بھی سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آسان ہو جائے گی, مشکل آسان ہو جائے گی. وہ دیکھ رہے یہ میں نے جملہ سیکھ لیا ہے کہ مشکل آسان کر دیں گے, جیسے انہوں نے کہا تھا پہلے ایک بار کہ مشکل آسان کر دیں گے. جی جی بسم اللہ کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں ماشاء اللہ یہ اس کلام کی ایک فیل ہے اور اس فیل کے ساتھ پڑھا اور بڑا اچھا لگا ان کی آواز میں اور بڑا بہترین ایک سما بندہ. ایک چیز تو چھوٹی سی, میں استاد میرے استادوں کی جگہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, تو ان سے اصلاح کے لیے سیکھنے کے لیے الفاظ کچھ جگہ پہ پوز غلط جگہ آپ نے لیا تو الفاظ ٹوٹ رہا تھا, اس کو بس آپ نے کور کرنا ہوتا ہے کہ الفاظ نہ ٹوٹے, تو اس کا احتیاط کریں. اتنا اچھا پڑھا, ایسو کا بھی توڑا, انتظام کو بھی توڑا, اور طیبہ کو بھی توڑا, اور پہلے راؤنڈ میں بھی یہی غلطی کی گنبد کو بھی توڑا. حالانکہ گنبد کو وہ کہہ سکتے تھے پورے, اور ایسا ایک لفظ ہے, انتظام بھی ایک لفظ ہے, طیبہ بھی ایک لفظ ہے, اور وہی غلطی دہرائی ہے. پہلی بار میں بالکل متفق ہوں حسین بھائی سے. مکمل طور پر بہت اچھا پڑھا, لہن بہت اچھا, ادائیگی بہت اچھی, لیکن لفظوں کو توڑا ہے. ابھی تو غلطی تو ہوگی. چلیں اگلے کی جانب پہ چلیں سبھی بھائی. چلے جی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ علی زین آصف. بسم اللہ. اب ڈبے زیادہ ہے, سوچ میں پڑ گئے کون سے. پانچواں کھل چکا ہے ویسے. پانچواں, ہاں پانچواں کھل چکا ہے. یہ کوئی اور لے. ہاں پانچواں کھل چکا ہے. قاری وحی ظفر قاسمی. جی جی قاری وحی ظفر قاسمی. چلے جی 7 پر انہیں کھولا. ہاں بسم اللہ مائک. جوتے اتار لیجیے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں. اللہ آئی ہوپ کہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ان کو تیار کرنے کے لیے. بسم اللہ. ہاں
زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 منٹ ہی رہتے میرے پاس. وسیع بھائی سبھی آپ سے شروع کرتے ہیں. کبھی بھائی اچھا پڑھا, کوشش کی, لیکن بیٹے جو کلام سینے سے شروع ہوتے ہیں نا بھر کے, وہاں لفظوں کو نرم کر کے شروع کرنا پہلے ہی اس کے تاثر کو بٹھا دیتا ہے. آپ نے پڑھا بہت اچھا, اپنی جگہ سے کوشش کی. دوسری جگہ جہاں آپ نے کچھ اس میں شامل کرنے کی کوشش کی اپنا, بیٹا جب تک کلام کی فیل سے مطابقت نہ رکھتا ہو کبھی کوئی دوسری چیز مت لاؤ بیچ میں, کیونکہ پہلے کلام کی فیل کمزور ہو جاتی ہے. اچھا پڑھا. وسیع بھائی وہی ظفر صاحب کا انداز تو نظر آیا, لیکن پہلے جب انہوں نے زہ مقدر پڑھا تو چھوٹے قاف سے پڑھا, اور پھر یہ کون, یہ لہجے کا فرق ہے, یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں. جو بہت اچھا, کوشش اچھی تھی, لیکن اس طرح سبھی بھائی نے بھی کہا کہ استائی جو تھی وہ ایسا لگا جو کمزور آئی. اور یہ وہ کلام ہے جو میں نے اپنے والد سے سیکھا, سنا, اور مجھے بتایا انہوں نے تربیت کے طور پر کہ یہ کلام اگر آپ نے پڑھ لیا, کیونکہ یہ اسٹریٹ کلام اس کو ہم کہتے ہیں بالکل سیدھا, جتنا اچھا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو باقی کلام آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں ایکسٹرا کی گنجائش ہی نہیں ہے, اتنا بہترین اس کو پڑھ چکے ہے. لیکن اس کی استائی اتنی بھری ہوئی ہے سینے سے آنے والی ہے, اور یہ آپ کے لیے آسان تھا, لیکن بہرحال چونکہ پہلی بار پڑھا ہوگا آپ نے, کوئی بات نہیں. اچھا, اور ہم تو خود بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اس مقابلے میں یہ کوئی ضرور پڑے ہمارا, اور جب آئے تو پھر یہ فائنل پڑھنے گئی. مشکل کام ہے تھوڑا سا ایکچولی, جب آپ بہت زیادہ مرغیوں کے ماحول میں, اصل میں پنجاب کا رنگ آپ نے سنا ہے کیسا رنگ ہے, خوب خان صاحبیاں کلاکاریاں, آپ کراچی اور اس طرف جو ہے وہ تھوڑا سا سیدھا سیدھا پڑھنے کا زیادہ شغف رکھا جاتا ہے. اوبیسلی کہ ان کا رنگ, پنجاب کا رنگ ہمیشہ سے وہ ہم پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, آپ یوں سمجھ لیں. لیکن ہمارے اس میں سوچیں بنو سما کی آواز کے کتنے ونرز تو پنجاب سے یوزلی, ایگزیکٹلی آلموسٹ ہمارے, میرے خیال میں اگر 15واں سیزن ہے ہمارا تو 10 سیزن پنجاب کے پاس ہیں ہمارے, ہے نا, اور 5 سیزن شاید کراچی کے پاس ہیں. نہیں کراچی بس وہ بھی نہیں ہے, 5 ہیں. ایک یہ تو بیٹھا ہوا نہیں تھا, یہ تو کراچی کے تھے, یہ ونر بیٹھے ہوئے. ایس ایم شاہ ہمارے ساتھ تھے, عزیر ہمارے ساتھ تھے, ہاں اور بچی ہمارے ساتھ تھی, مہنور شاہ, اس طرح کر کے 4-5 ہیں.